کے لیے، ایک رات میرے امام پاک نے کاہے کو لی؟ ذکر کے لیے، ایک رات میرے امام پاک نے کاہے کو لی؟ تلاوت قرآن کریم کے لیے۔ لیکن آج سب کچھ ہے، کربلا ہے، ذکر کربلا ہے، اگر پیاس تھی تو پانی ہے، اگر بھوک تھی تو کھانا ہے، لیکن نہ تلاوت ہے، نہ سجدے ہیں، نہ ذکر ہے، نہ قرآن ہے، نہ درود ہے۔ سیدھی بات ہے، سب کو اپنا اپنا پتہ ہے، سب کچھ ہے۔ وہ اللہ کے بندو، جتنی دیر وہ شیر ابن شیر کھڑا رہا، کسی کی ضرورت نہیں کو قریب آ سکے۔ کب شہادت ہوئی؟ جب امام حسین اپنا سجدہ ادا فرما رہے تھے۔ جب تک شیر ابن شیر کھڑے رہے کسی کی ضرورت نہیں پڑی کوئی قریب آئے۔ وہ ہزاروں میں تھے، میرے امام اکیلے تھے، نہیں ضرورت پڑی کسی کی قریب آنے کو۔ کب انہوں نے اپنا وہ منحوس اور گندا ارادہ پورا کیا؟ جب امام حسین اپنے سجدے میں تھے۔ وہ میرے امام نے تو کربلا میں بھی نہیں سجدہ چھوڑا ہے، اور تو کیسا امام کا ماننے والا ہے؟ تو چنگا پلا چھوٹا پھٹیا ہو کے سجدے نہیں کر رہا۔ میں کہہ رہا ہوں پتر، ہم علی والے ہیں، اور یاد رکھنا میرے علی تشریف کہاں لائے؟ مسجد میں۔ بھائی اللہ کا گھر مسجد ہی ہے نا، مسجد حرام میں ہی ہے نا بیت اللہ شریف۔ میرے علی پاک کہاں تشریف لائے؟ علی پاک کی آمد کہاں ہوئی؟ اور میرے علی پاک گئے بھی کہاں سے؟ پھر میں پوچھتا ہوں تو کیسا علی والا ہے؟ جن علی کے ہم ماننے والے ہیں، جن علی پاک کے لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، جن علی کے ہم ماننے والے ہیں، جن کے لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا علی کا ذکر عبادت ہے، علی کو دیکھنا عبادت ہے، تو سن پتر، اگر تو اسی علی کا ماننے والا ہے تو وہ علی آئے بھی مسجد میں، وہ علی گئے بھی مسجد میں۔ تو کون سے علی کا ماننے والا ہے کہ تو مسجد میں نہیں آتا کوئی بھی؟ ان کو تو اتنا پیار مسجد سے، آنا مسجد سے، جانا مسجد سے، ان کو تو اتنا پیار، انہوں نے تو سر بھی سجدے میں کٹوایا ہے۔ تو کیسا ان کا ماننے والا ہے؟ تو کبھی قرآن کھولتے ہی نہیں ہے۔ آؤ حضرت، اہل بیت، قرآن اہل بیت دونوں کٹھے ہیں۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا قرآن ہو اور پھر اہل بیت نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا اہل بیت ہو اور پھر قرآن نہ ہو۔ دیکھو نا غوث اعظم رضی اللہ اہل بیت والے تھے نا، حسنی سادات میں سے۔ کسی نے پوچھا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت آپ کے مجاہدوں کی کیا ابتدا تھی؟ تو آپ نے یہ تو نہیں کرایا کہ ہی روز محفل کرنے انہیں نہیں، آپ نے یہ تو نہیں کہا کہ ہی روز محفل کرنے انہیں اور اتنے لڈو بھی آندے سن، اتنے برفی بھی آندی ہی، باجری کھیر بھی کھانے انہیں۔ فرمایا عبد القادر کے مجاہدوں کی ابتدا یہ تھی، میں نے لگاتار 14 سال ہر رات ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے ایک قرآن پڑھا ہے۔ اہل بیت اور قرآن۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی، اہل بیت اور قرآن، لکھا روز ایک قرآن تلاوت کرتے تھے، اور اتنی کرم نوازی تھی خواجہ غریب نواز پہ، لکھا جب ختم کرتے نا من الجنۃ والناس صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، تو آواز آیا کرتی تھی معین الدین تیرا پڑھیا سانو قبول ہے، معین الدین تیرا پڑھا ہمیں قبول ہے۔ اہل بیت قرآن اہل بیت، یہ تو پتر ایک ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر کوئی کہ میرے پاس قرآن ہے اور اگر اس کے پاس اہل بیت نہیں، وہ جھوٹ بولتا ہے حضرت۔ اور اگر کوئی کہہ رہا ہے جی میرے پاس اہل بیت ہے، پھر اگر اس کے پاس قرآن نہیں تو وہ بھی جھوٹ بولتا ہے۔ ایک کٹھے نے دو ہیں حضرت، یہ دونوں کٹھے ہیں۔ جہاں اہل بیت کی محبت ہوگی وہاں پھر قرآن کی محبت ہوگی، اور جہاں قرآن کی محبت ہوگی پھر وہاں اہل بیت کی بھی محبت ہوگی۔ اس لیے پتر عمل کی طرف آؤ میرے کاکے، بڑیاں گلاں کر لیں اسی، بڑا ٹائم ضائع کر چھڑیا سی، اپنی نمازیں پوری کرو، اپنی نمازیں پوری کرو، اپنی نمازیں۔ حضرت میرے مولا علی پاک مسجد میں آؤں، میرے علی پاک جا کدھر سے رہے ہیں؟ مسجد سے جا، اور تیرا اور میرا دور دور تک مسجد سے کوئی تعلق نہیں ہے، تیرا اور میرا دور دور تک مسجد سے کوئی تعلق نہیں، چھوڑ گئے حضرت۔ یہ اوپر فیمیل بھی سن رہی ہیں، یہ بیٹیوں کے لیے جی کربلا ہے، یہ سارے جی ماں والے بیٹھے ہیں، کتنا کلوز رشتہ ہوتا ہے ماں اور بیٹے کا۔ ہماری سادی پنجابی مائیں، اگر بیٹا آ بھی جائے تو کوئی اتنی دوپٹے کی پرواہ نہیں کرتی، حلال ہونا چاہیے،
بلکہ جو ہماری پنجابی مائنڈ بٹے لوا کو تو وہ لڑ پی ہیں ایڈا ہوں تو مولوی ہو گیا تیرے کے بھی ڈبٹا لوا میں ایسے جھولی چ نہیں ہے سوندا ہوں سادی ہے نا بیچاری لیکن قربان جاؤں گی آئے امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میری اماں جان سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا لیکن فرماتے ہیں کبھی یہ نہیں ہوا کہ اماں فاطمہ کا بڑا بیٹا حسن ہونے کے باوجود میں نے آپ کے سر پاک کا غبار دیکھا ہو رہا ہے لیکن اتھے توبہ کرو جی اللہ معاف کرے بال تے رہ گئے پیچھے ہم سڑکوں پہ رہنے والے لوگ ہیں بر جا کے آپ میری گاڑی کی ریڈنگ دیکھ سکتے ہیں 1.5 لاکھ سے اوپر چل چکی ہے کتنا ہم سڑکوں پہ رہتے ہیں آگے بیٹیاں بیٹھی ہیں موٹر سائیکلوں پہ بیٹیاں ہیں نا پترتیاں سانجی ہیں رونا آتا ہے یار یہ مسلمانوں کی بیٹی ہیں یہ کس انداز سے بیٹھی ہیں اور پھر جو آگے بیٹھا پھر اس پہ بھی رونا آتا ہے کہ یا جو آگے بیٹھا ہے اس کو کیا ہو گیا ہے مت ماری گئی ہے لڑکی سے وہ اکبر الہ آبادی نے لکھا تھا نا وہ کہتا آئیں نظر چند بے پردہ مجھ کو بیویاں آج اکبر الہ آبادی ہوتا اور اس کو میں گوجرانوالہ لے کے جاتا سٹی میں تو میرے خیال اکبر الہ آبادی نے کٹھی 303 ہارٹ اٹیک آنے سے وہ چند دے کے رو رہا ہے بیچارہ وہ کہتا آئیں نظر چند بے پردہ مجھ کو بیویاں اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا اور اکبر تجھے اب کیا بتاؤں اب کیا حالات ہوئے کھڑے ہیں اب تو یہ بیویاں اسلام آباد کھڑے ہو کے نعرے مار رہی ہیں میرا جسم تو چند دیکھ کے کہہ رہا آئیں نظر چند بے پردہ مجھ کو بیویاں اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا اور میں نے پوچھا ہو بیویو تمہارا پردہ کدھر گیا کہنے لگی عقل پہ مردوں کے پڑ گیا عقل پہ مردوں کے لیکن وہاں بڑے شہزادے ہیں امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ فرماتے ہیں بڑا شہزادہ حسن ہونے کے باوجود کبھی نوبت نہیں آئی میں نے اماں فاطمہ کو سر پاک کا قربان دیکھا ہم کیوں یہ انداز بھول گئے ہم کیوں یہ طریقے بھول گئے کیوں میں آپ سے ایک سوال کرنے لگا ہوں آپ نے ذرا مجھے ہوش میں اس کا جواب دینا ہے یہ 10 دن ظاہر ہے جی یہی پڑھا جائے گا قتل حسین نسل میں مر گئے یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا میں نوجوانوں سے پوچھنے لگا ہوں ذرا مجھے ہوش میں جواب دینا ہے وہ اسلام جس کو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 72 قربانیاں دے کے زندہ کیا ہے یہی لکھا نا میاں محمد بخش صاحب سیکھاں تے مکھن پکانا ڈاڈا اوکھا کم بچے دے کے دین بچانا سخی حسین کا اور کیا مقصد لیکن سوال یہ ہے جس دین کو علی اصغر اور علی اکبر جیسے لال دے کے بچایا گیا ہے کتنے کتنے میں نوجوانوں سے پوچھ لیا کتنے ویکھیا کریں ہمارے چہروں پہ نہیں ہمارے چہروں پہ وہ دین ہمارے سروں پہ وہ دین بلکہ میں نوجوانوں سے بڑے دکھ سے کہنے لگا ہوں وہ اللہ مجھے معاف کرے پتہ نہیں مسجد میں یہ بات کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے آپ کو پتہ ہے سکھوں نے بھی وہ فلمیں بنانے والا سلسلہ شروع کیا ہوا اور میں دکھ سے کہنے لگا ہوں نوجوانوں سے مخاطب ان کی فلموں میں ان کا جو ہیرو آ رہا ہے وہ فلم میں بھی سر پہ پگڑی باندھ انہوں نے اپنے بابے کی پاک کو فلموں میں بھی اللہ چاہیے تھا نا بھائی ہیرو آ رہا ہوں میں میرے ساتھ ہیروئن ہوگی کوئی خوبصورت سی دوشیزہ ہوگی میں اس کے ساتھ ڈانس بھی کروں گا تو میں بھی حضرت وہ کو پف شف بنا کے ہوں میں لیکن وہ کیا کر رہے ہیں انہوں نے فلموں میں بھی اپنے بابے کی پگ اپنے بابا گرو نانک صاحب کی پگ پتر ہم وہ ہیں کہ ہم نے مسجدوں میں بھی ان کی پگ چھوڑ دی
چھوڑ دی نا. اور میں حضرت صاحب کتنے نکاح پڑھان جاواں نا، آپ کو پتہ ہے آج کل وہ کلا پہننے کا رواج چلا ہوا، شیروانی اور کلا. اللہ پہلے دلہے پینٹ کوٹ پہنا کرتے تھے، لیکن آج کل کلے اور شیروانی کا. چلو جس طرح بھی آئے اپنے طریقے پہ آئے تو صحیح نہیں. تو میں دلی نکاح پڑھا کے نا میں دولہے کو کہہ دیتا ہوں، میں کہتا ہوں بھائی دولہا یاد رکھی تیرے تک پرچہ کٹ کر. وہ دلہا آگے سے میں کی کیتا پرچہ کٹے، میں ایتھے نہیں کٹویا، اگے کٹویا، اور کیس بھی اگے ہی کھلنا ہے. وہ حضرت کیا میں آج پگ بنی ہے نا سر پہ، رکھیا ہی نا کلا سر پہ. میں حاجی رکھیا. میں نے کہا کوئی آئین پاکستان میں نئی شک تو نہیں آئی کہ جڑا کلا پا کے نہیں آئے گا انہیں ووٹ ہی نہیں ڈوری جائے گا؟ نہیں ہے حضرت. میں نے کہا کوئی نیا قانون بنا نہیں ہے. میں یہی تیرے تے پرچہ کٹویا ہے کہ کل ہوں تینوں تیرے اللہ نے پوچھنا ہے 10 بندے ووٹ ہی لین گیا ہیں تو بن لئی ہے کدی ساڈے سونے لیے بھی بنی سی. میں نوجوانوں سے مخاطب پوچھا جائے گا میں صحیح کہہ رہا ہوں، کیونکہ انہوں نے تو کہا کہ رامن کاتبین نوٹ ہو رہا ہے سارا کچھ. یعلمون ما تفعلون ان الابرار لفی نعیم. پوچھا جائے گا، چیک کرو سارا اس کا، کھولو ڈیٹا سارا اس کا، اس کے جمعے چیک کرو. ووٹی لی بننی ساڑھے سونے لی بننی کدی کسے جمعے نہیں بننی. 12 ربیع الاول چیک کرو اس کی، کسی 12 ربیع الاول باندھی ہو. شب برات دیکھو کوئی اس کی، کسی شب معراج پہ چیک کر لو، کسی 10 محرم تے بن گیا ایسے. تاک راتاں ویکھو، ستیویں ویکھ لو، عیداں ویکھو دوئیں. ووٹی نہیں بنی صرف پتر وہ فلموں میں بھی باندھ کے آ رہا ہے. اس لیے تو حضرت صاحب نہ میں پتر کربلا ویچن آیا، میں کنوں کربلا سناواں؟ تو بندہ بھی تو لبے نہ میں کیا مذاق ہے؟ خاصاں دی گلاں آگے نہیں مناسب کرنا. جڑے انہاں واسطے سر تے ٹوپی بھی نہیں رکھ سکتے، اسی میں انہاں نوں کربلا سناواں؟ یہ کوئی بچوں کا کھیل ہے؟ ایویں دیاں کتاباں کچی والے نوں نہیں سنائی دیاں میاں. ہمیں کیا بڑی مہربانیاں کر رکھی، کنوں سناواں جو ان کے لیے منہ پہ 4 بال نہیں رکھ سکتے تھے؟ ان کربلا دساں؟ جو ان کے لیے سر پہ ٹوپی نہیں رکھ سکتے ان کو کربلا سناؤں گا؟ مذاق ہے کربلا؟ کوئی بچوں کا کھیل ہے حضرت؟ اپنے تم سارے ٹشن پورے کرتے ہو تو ایک ہندوؤں والی رسم تم نہیں چھوڑتے حضرت. جب ان کی باری آتی ہے تو حضرت جی شتاکی دی ٹوپی نہیں کسی کو سر پہ رکھی، کس کو سناؤں حضرت؟ دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی، گھر